اچھا، تو اس کے اندر مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہے. پھر آپ نے آیت اللہ طباطبائی صاحب کا بھی وہ تفسیر میزان کی تذکرہ کیا تھا. جی جی اس میں بھی انہوں نے ایک طرح سے کہا ہے. کچھ اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا, وہی جملہ نظر آ گئے کہ جب کوئی انسان ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا, اس کے اندر جو ہے اللہ کا ارادہ شامل ہوتا ہے. ہوں ٹھیک ہے, جس طرح اس کو ہم دوسرے کہتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے تو ہم وہ کرتے ہیں. کوئی ہوں چیز بغیر اذن کے نہیں ہوتی. ایون ہم جو جی ارادہ بھی کر دیتے ہیں اس میں جی بھی اللہ کی ایک اذن شامل ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک اس کانسیپٹ کو اگر لے کے چلیں تو جو ہے فلسفہ جبر ہے کہ ہوں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں اللہ کی اذن شامل ہے, تو اس کا مطلب انسان اگر کوئی ظلم کر رہا ہے اس میں بھی ہوں اللہ کی اذن شامل ہے. ہاں صحیح ٹھیک ہے. ہوں تو جب اللہ کے اذن سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس شخص کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں ہوئی؟ نہیں، اذن کا اگر مطلب میں نہیں سمجھ رہے نا. میں ہاں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذن اور رضا میں فرق ہے. رضائے الہی کے مطابق جو چیز ہوتی ہے ریوارڈ اس کا ملتا ہے، اذن کے مطابق کرنے کا ریوارڈ تھوڑی ملتا ہے. یہ نا مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بات اور نہیں, کلیئر میں کر دوں. میں 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 سوری میں اپنا جی جملہ ساتھ ٹھیک کر دوں, پھر اس جی کے بعد آپ سے بات. جی جیسے ہمارے پاس جو ایک فلسفہ ہے اسلامک میں کہ نظریہ جبر ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. اس لیے اللہ اگر کوئی کام اس نے غلط کیا ہے, جیسے جو بنو امیہ کا تھا کہ بھئی یہ ہوں جو کچھ ہوا ہے ہوں اللہ کی رضا سے ہوا ہے, اللہ کی مرضی سے ہوا ہے, تو اس میں ہوں انسان کا اتنا ہاتھ نہیں ہے. یہ ایک طاقت فلسفہ جبر ہوتا ہے, سنا ہے میں نے پڑھا ہے میں نے. تو یہ اس سے زیادہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا, یہ جو نہیں، وہی کانسیپٹ. تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، جی جی اذن اور رضا کا فرق. جی جی مسئلہ رضائے الہی کا ہے، یعنی جو ریوارڈ ملتا ہے وہ رضائے الہی کی پابندی کرنے سے ملتا ہے. اذن کا تعلق نہیں ہے وہاں پہ. اذن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا نے ایک نظام بنایا، ٹھیک ہے، نظام کیا بنایا کہ جو لوہا ہے آپ اس کی دھار بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک قانون کے تحت اس کی نائف ایج بنتا ہے نا ایسا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ہر چیز سے تو ایج نہیں بنا سکتے ہوں، کہ جو چیزوں کو کاٹے. تو یہ قانون خدا کے مطابق یہ کام ہوتا ہے نا، تلوار بننا، خنجر بننا. صحیح ہے؟ مجھے بتائیں یہ قانون کے ٹھیک مطابق ہے. ہے یا نہیں ہے؟ قانون کا ٹھیک ہے. مطابق. قانون کو عمل میں لانے کے لیے جس نے قانون بنایا ہے اس کا اذن یا پرمیشن لازمی اور ضروری ہے یا نہیں ٹھیک ہے. ہے؟ ہم؟ جی بالکل ہے. ٹھیک ہے. تو ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لوہے کے ٹکڑے کو لے کر تلوار یا خنجر بنایا تو اس کے بنانے میں اذن خدا موجود ہے. ہاں 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 اس کے اذن اللہ. ٹھیک ہے. ہاں اذن خدا کس طریقے سے ہاں. موجود ہے کہ وہ چیز خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اس لحاظ سے اذن موجود ہے. ٹھیک ہے, اس میں موجود ہے. صحیح ہے. اس کے بعد کسی نے اس خنجر کو لیا، تلوار کو لیا اور جا کے کسی کا گلا کاٹ دیا ناحق. ہوں، اچھا، اب جس بندے نے یہ کام کیا ہوں، اس نے اپنے ہاتھوں کو جو استعمال کیا، اس کے ہاتھوں کی طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ خدا کی طرف سے آ رہی ہے. ہاں. خدا جی کے بھی. اذن سے اذن خدا وہاں موجود ہے یا نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کی طاقت کا استعمال کرے؟ اس پہ ایک جگہ تھوڑا سا مہنگا انہوں نے جو نا ارادہ لکھا ہے, اذن نہیں ارادہ کا لکھا ہے. تو وہی میں آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں نا کہ جی جی. اذن کے ورڈ سے کنفیوز مت ہو آپ. ہوں، ٹھیک ہے. یہیں سے تو آپ کو وہ فرق سمجھ میں آئے گا کہ انسان اکاؤنٹیبل کیوں ہوتا ہے اذن موجود ہونے کے بعد بھی. ٹھیک ہے. یہی فرق تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اس نے، یعنی جب اس نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا
تو وہاں پر جو طاقت استعمال ہوئی وہ خدا کی دی ہوئی طاقت تھی، بالکل تھی، صحیح ہے، اور خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت وہ طاقت استعمال ہوئی۔ بالکل ہوئی، جب خدا کا قانون ورک ہو رہا ہے تو وہاں پر خدا کی پرمیشن موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی اس قانون کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے؟ نہیں، نہیں کر سکتا۔ موجود ہے، تو وہ ٹھیک جس نے اپنے ہاتھ کی یا بدن کی طاقت کو استعمال کیا وہاں خدا کی پرمیشن موجود تھی۔ ہے، ہوں، ورنہ اگر خدا اذن خدا نہ ہو تو ہاتھ مفلوج ہو جائے، ختم ہو ٹھیک، جائے، کچھ بھی نہیں کر سکے وہ۔ اسی طریقے سے وہ جو اس نے تلوار بنائی، تلوار کی دھار نے کسی کے بدن کو یا گردن کو کاٹا، وہاں بھی یہ قانون ورک کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ بالکل یہ قانون ہے، ٹھیک ہے۔ ارے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام جگہوں پر کیا ہے کہ خدائی قوانین ورک کر رہے ہیں، صحیح ہے، اس قتل ہونے میں یا ڈسٹرکشن میں یا کوئی بھی چیز ہے۔ اور ہوں، خدا کا قانون جو ہے وہ بغیر خدا کی پرمیشن کے ورکیبل نہیں ہے۔ نہیں ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ اذن کی بات یہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا کی پرمیشن موجود ہے تو یہ ہاں چیز ہاں، ہوتی ہے، کیونکہ وہ نظام وہ اذن ہے، کے تحت وہ ہی کام نظام، کرنا ٹھیک ہے، ہاں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ خالی اذن سے بات نہیں ہو رہی ہے، ہوں، بلکہ خدا نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس عمل سے یا اس نیت سے میں راضی ہوں اور اس سے میں راضی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، رضا الہی وہ ایک پھر الگ چیز آ گئی نا۔ ہاں، رضائے الہی یعنی الگ سے، اگر تم اس جو تم نے تلوار بنائی ہے اگر تم اس سے دین کا دفاع کرتے ہو تو میں اس سے راضی ہاں، ہوں، حاضی اور ہوں، اگر تم اس سے کسی کو نعوذ باللہ ناحق قتل کرتے ہو تو میں اس سے راضی نہیں ہوں، نہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ دونوں قسم کے افعال اذن خدا کے بغیر انجام نہیں پا سکتے۔ پر سمجھ صحیح میں ہے، آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک، پر سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک، تو صحیح ہے، جو چیز ہے کہ جزا اور سزا اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ رضائے الہی کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز جزا اور سزا کو ڈٹرمن کرتی ہے، نہ کہ میں اگر ایک کام کر رہا ہوں تو اس میں اذن خدا موجود ہے یا نہیں، اس سے نہیں ہوتا۔ اذن خدا کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں، مطلب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، مطلب اذن خدا تو موجود ہے نا، تبھی تو نظام کے وہ اندر تو ہے ہر وہ، جگہ ہی موجود ہے، وہ تو ہر جگہ ہی گناہ گار موجود کے ہے، ساتھ بھی موجود ہے، ہاں، نیکوکار کے ساتھ بھی موجود ہے، سب کے مسئلہ ساتھ اس موجود کا ہے، نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ بغیر اذن الہی کے تو کوئی چیز بھی ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے، صحیح ہے، کچھ یہ نا جیسے مثال کے کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ کسی نے کوئی برائی کا ارادہ کیا، یہ نا جیسے مثال کے طور پر کہ خدا کہیں پر کسی سے چیز کو سلب کر لیتا ہے، اپنے قانون سے اس کو روک دیتا ہے، ہوں، اذن بھی ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا وہ، ہاں، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب وہ گناہ بھی انجام دے رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک اذن خدا یعنی ایک چیزوں کی ایک پرمیشن موجود ہے کہ وہ ہوں، اپنے ہاتھ پیروں کو ہلا پائے یا جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرے۔ یعنی جیسے ابھی آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہاں، بومبنگ کر رہے ہیں تو وہ جتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ ایک قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے نا۔ ہاں، ہوتا ہے اب وہاں پر قانون، ہیں، مطلب اب آپ اس کو جو دل چاہے کہہ لیں کہ اگر خدا چاہے اپنے اذن کو وہاں سے سلب کر لے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی چیز بھی نہیں یعنی کوئی جتنے بھی ایروپلین لے جائے، بوم لے جائے، کچھ بھی لے جائے، اس سے فرق تھوڑی پڑے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، مطلب جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کسی شخص کو توفیق ہوئی ہے، کسی طرح کو توفیق ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی، تو جہاں توفیق سلب ہو گئی وہاں پر وہ سامنے ہوتے ہوئے نہیں کرتا، ہاں، یعنی کہ جو نظام ہے، نظام نظام ہے جو اگر خدا جو ہے اس نظام کی ایکٹیویشن کو روک دے تو رک جائے، روک دے ختم۔ تو پھر نہیں ہوگا، بندے کے ہاتھ میں تھوڑی کچھ ہے یا مخلوق کے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔
اگرچہ کہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں. ہم طاقتور. ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دکھایا، نمرود کو دکھایا، اتنی ساری قوموں کو دکھایا جو اپنے کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، کہ اگر میں اپنے اذن کو سلب کر لوں تو ہاں تم کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں صحیح. کر سکتے. لیکن جزا و سزا کا جو معیار جب آتا ہے تو وہ اس پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، وہاں پر وہی بات ہے جو آپ ارادے والی بات کر رہے ہیں نا، اپنے ارادے وہاں اپنی پر اس ارادہ اور نیت کاؤنٹ ہوتی ہے، اور ارادہ اور نیت میں کوئی جبر نہیں. یہ میں سر نے آپ میرا کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جی ارادے اور جی. نیت میں جبر نہیں ہے، عمل کے ہاں اندر مجبوری ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہاں کیونکہ ہم نے عمل میں عمل کے مجبوری ہے. حوالے سے آپ کو کئی دفعہ بتایا تھا کہ ہاں اعمال میں انسان کو مجبوری ہے. لگتا ہے کہ میں آزاد ہوں، لیکن آزاد وزاد نہیں ہوتے ہم. انہیں جبر کے اندر آزادی ہے. اندر اختیار ہے. جی جی چور کے اندر اختیار. جی 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 کسی جی نے بول. ہینڈ ریز کیا ہوا. جی کیجیے سوال کیجیے. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح بھی آپ نے بیان کیا کہ یہ اسرائیل کی مثال دی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ لوگ بمباری کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اس میں اذن خدا ہے، رضا الہی تو نہیں ہے. رضا الہی نہیں ہے، اذن خدا ہے. ہاں، اب ہم اس لیے وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں وہ مستحق عذاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کیوں؟ سے بچنے کے لیے پھر ہم دعا کریں. کیونکہ ان کا ارادہ رضائے خدا کے اگینسٹ ہے. ٹھیک یہ چیز ان کو عذاب میں مبتلا کرتی ہے. جی. ٹھیک. اور ہم یہ دعا کر کے اس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں. دعا کر کے مطلب مطلب جس طرح ہم لوگ دعا کریں فلسطین کے لیے کہ پروردگار وہاں پہ نہیں نہیں، رحم ایک کرے. بات ذہن میں رکھیے گا کہ دعا وغیرہ جو ہے نا، یہ اس کی باری بعد میں آتی ہے. یہ دار عمل ہے، یہ دار صحیح. عمل ہے. یہ خالی لفظی دعائیں یہاں پہ کام نہیں کرتی ہیں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے. ایگزیکٹلی بالکل سر، صحیح ہے، صحیح ہے، وہ صحیح. دعاؤں اور دعا کی حقیقت بھی کچھ اور ہے. دعا کی حقیقت بھی محض الفاظ نہیں ہوتے. بالکل لیکن صحیح. ایون وہ دعائیں بھی جو ہیں نا، وہ بھی آپ کے عمل کے بعد کارآمد ہوتی ہیں. یعنی اگر انسان کا اخلاق اور کردار نہ پایا جائے تو دعا بیکار ہے، بے اثر ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. یہ بات ہمیشہ بہت ذہن میں رکھیے گا. بالکل. ورنہ ایسے اگر یہ اس قسم کا کوئی نظام چل رہا ہوتا نا تو نبیوں کو کتنے مجاہدات اور زحمات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، خالی دعائیں کرتے ہو سب سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پریکٹیکل کرنا ضروری ہے. جی یہ دار عمل ہے، یہ دار سارے. مجاہدہ ہے. جہاد اور عمل صالح کے بغیر یہاں پر کچھ نہیں بنتا. سلامت رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنا عمل سب کچھ کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، پھر اس کے لیے دعا کرے. ہاں، پھر یہ نہیں کہ دعا آپ ساتھ ساتھ کریں. دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مطلب تقرب الہی ہے. ہوں. دعا کا مطلب خدا کو اپنے ساتھ رکھنا اور شامل ساتھ لے کر رکھنا ہے. چلنا ہے. دعا اس کو کہتے ہیں. دعا اس کو تھوڑی کہتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں کہ کرنا کرانا کچھ نہیں، گھر میں بیٹھ گئے یا اللہ یہ کر دے یا اللہ وہ کر دے. پورا ہوتا ہے ایسا؟ کچھ بھی نہیں پورا ہوتا. اور ایک چیز میں آپ کو اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ کا دل چاہے اس کو چیک کر لیجیے گا، ٹیسٹ کر لیجیے گا. یعنی یہ خطرناک جملے ہیں لیکن بعض اوقات شاید سمجھانے یا ہدایت کے لیے ضروری ہوتا ہے کچھ سینسیٹیو باتوں کو چھیڑنا بھی. کہ دیکھیں ہم لوگ بہت سارے اپنی زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یعنی ہر انسان نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ کسی کو روزوں پہ جانا ہے، مثال کے طور پر کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو بدھ کی امام بارگاہ میں جانا ہے، کسی کو کہاں جانا ہے، کسی کو نماز کے بعد دعائیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہر ایک اس بات کا بھی قائل ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کے اندر جو مختلف مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں
اور جن کے لیے پھر میں مختلف جگہوں پر جا جا کے دعائیں کر رہا ہوتا ہوں، منتیں مان رہا ہوتا ہوں یا نظر کر رہا ہوتا ہوں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں اور زندگی کے اندر وہ پرابلمس سالو ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اور آپ، ہم سب میرے خیال ہے اس طریقے سے کرتے ہیں کام، ہے نا؟ جی سر، ایک طرح سے ہم کرتے رہے، جی بالکل کرتے اس ہیں، طریقے سے کرتے کسی ہیں، نہ اور کسی پھر طرح سے کرتے رہیں گے کام۔ ہمارا جی۔ ایک بلیف بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جی میں جو روزے پہ ہوں گیا تھا تو اس ہوں کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، میں جو وہاں گیا تھا ہوں، تو اس کی وجہ سے بچے کی شادی ہو گئی، میری جاب میں پروموشن ہو گئی، یہی سب ہو رہا ہوتا ہے نا؟ بالکل بالکل۔ ہم ہم کچھ کا یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا، کچھ کا ہے اعتقاد کے بدھ کے مارگ میں جائیں گے، کچھ ہم کہتے ہیں ہم ہم جب مشہد جاتے ہیں تو ہمارا ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں ٹھیک، کربلا جاتے ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اچھا، بن جاتا تو ہے یہ زندگی کے جو مسائل ہیں یہ خالی صرف شیعوں یا مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں آتے؟ کے ساتھ ہیں، ہندو بھی ہم یہ کرتے ہیں، سب کے ساتھ آتے ہیں نا؟ ہندو بھی یہ کرتے ہیں، نہیں، بالکل سب کے ہندو ساتھ بھی یہ آتے ہیں نا، کرتے دنیا میں ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں، اور ہر ہیں، ہاں ایک ہر ایک نے کے ساتھ۔ ہر ایک نے اپنے اپنے عقیدے، یا بعض کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ہر ایک ہوں، نے کوئی ایک نظام بنایا ہوا ہے ٹو صحیح ہے، ڈیل ود دا پرابلمز آف لائف، ٹو ڈیل ود دا ایشوز آف لائف، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی نظام بنایا ہوا ہے، اور مطلب along دا وے وہ اس بات کا قائل ہو جاتا ہے کہ میری زندگی کے جو مسائل اور ایشوز ہیں نا وہ میرے اس بنائے ہوئے طریقے سے حل ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں، بالکل۔ ٹھیک ہے، سبھی چل ہوں، رہے ہیں اس طریقے سے۔ سب تو کچھ۔ اس کا مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ یعنی ہم جو بات اپنی جگہ کہہ رہے ہیں، پھر دوسرے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو جا کے رام رام کر رہا ہے، جو اللہ پکار رہا ہے، جو کسی اور کو پکار رہا ہے، یعنی یہ ایک اوور آل اسٹڈی والی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ ہے کیا معاملہ، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ زندگی کے مسائل خالی ہمارے حل ہوتے ہیں، دوسروں کے حل نہیں ہوتے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ہم، یعنی کہ ان تمام چیزوں کو لے کر، دین کو لے کر بھی، جو ایک سچی بات ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کو زیادہ رشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ہے کہ ان زیادہ کا تر جو۔ مسلمان جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ غیر مسلموں نے اپنے لیے جو زندگی بنائی ہے وہ ہماری زندگی سے زیادہ اچھی ہے، اور اسی لیے ہم بھاگ کے ادھر جاتے ہیں، ہوں، اپنے ملکوں کو، اپنے گھروں کو چھوڑ کے۔ بتائیں یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اسی طرح۔ اور کچھ دوسرے بھی ہمارے لوگ بتائیں اس کو کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے، یا میری غلطی بالکل ہے تو اس سر، کو صحیح کر دیں؟ بالکل درست ہے سر، ایسا ہی ہے، ایسا ہی کرتے ہیں۔ میری جو غلطی ہے پھر اس کو صحیح کر دیں۔ جی، اور بتائیں۔ سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں، ہر پہلے یہ بتائیے کہ چیز یہ ہم، بات صحیح ہے یا غلط ہے، مطلب تو جی بعد میں مطلب نکالیں گے آپ۔ نہیں نہیں ایسا ہی ہوتا ہے، صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک آسرے بلڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی تمام خواہشات کی پورا ہونے کے منتظر رہتے ہیں، اس کے لیے کسی نہ کسی سہارے کے، آسرے کے۔ ہاں، اور اور یہ چیز صرف اس پر منحصر نہیں ہے کہ جو نام ہم لیتے ہیں، جی بالکل بالکل، بلکہ دنیا میں ہر ایک نے ایسا ایک نظام بنایا ہوا ہے، جی ہر ایک کے اور پاس ہر ایک ایک کے سیویئر مسائل حل موجود ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے ہے، مسائل بالکل حل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو پھر اس سب کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ لا مذہب اور بے دین لوگوں کی نگاہوں میں ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے ان کے اپنے حق میں، جو مذہب کے خلاف بات کرتے ہیں ان کی نظر میں یہ ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ مذہب کسی ایک جگہ پہ کنورج نہیں ہوتا، کیونکہ مذہب جو دنیا کے لوگوں کی نظر میں دین اور مذہب ہے وہ کس کام کے لیے، زیادہ تر لوگوں کے لیے ریلیجن جو ہے نا وہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے، ایسے ہی ہے نا؟ جی کہ اگر ہمارے دنیا کے مسائل، ہماری ظاہری زندگی کے مسائل ہمارے مذہب کے ذریعے سے حل ہونا بند ہو جائیں ہمارے خیال میں، تو ہم چھوڑ دیں گے اس مذہب کو، ٹھیک ہے یا نہیں؟
صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے سر. ہاں. تو اب اس کا جی کیا بالکل صحیح. نتیجہ نکالے انسان، کیا نتیجہ نکالے ان باتوں کا کہ سبھی صحیح ہیں کیونکہ سر وہ جو سب کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جی. سر ہمارے سسٹم کے اندر مطلب بحیثیت پاکستانی اگر میں ایک سوال کرنا چاہوں یہاں پر کہ ہمارے ہاں بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آلموسٹ جبر پر مبنی ہے کہ آپ نے ماننا ہی ماننا ہے، اللہ ایک ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی. تو مطلب ہم لوگوں نے پھر الٹیمیٹلی یہ انالائز کیا کہ جو ایک ایج گروپ ہے خاص طور پر، اگر اس کو فری ہینڈ دے دیا جائے مذہب کے چوز کرنے کا تو وہ ایتھیسٹ ہو جائیں، کیونکہ وہ اس حد تک متنفر ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ایک پریشر کے تحت اس مذہب کو مطلب اس کے دائرے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو تھوڑی سی اسپیس مل جائے تو وہ اس دائرے سے باہر جانے پر تیار ہوتے ہیں فوراً. تو اس کو بھی کیسے سر حل کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کنیکشن میں وہاں بلڈ کرنا چاہ رہی ہوں جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے، اگر آپ اس پہ تو روشنی ڈال دیں. میں تو جو ہے نا بنیادی طور پر یہ بات نہیں کر رہا تھا. میرے کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ ہمارے جو بلیفس ہیں نا، یعنی کہ جن چیزوں پر ہم اپنا عقیدہ اور بلکہ یقین تک بلڈ کر لیتے ہیں وہ بہت ہی کوئک سینڈ پر وہ ساری عمارتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی، کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی. جیسے ہم کو اس بات پر غور کرنے کی فرصت نہیں ہے کہ اگر دین اور مذہب یا جو دین کے نام پر جو بھی شخصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا نام لینا اور یہ وہ سب کی کام کرنا، اگر اس کا بنیادی مقصد دنیا کے ہی مسائل کا حل ہونا ہے یا کرنا ہے تو یہ کام تو بس سبھی کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس کا پھر اس میں ایکسکلوسیو کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کیسے اس بات کو ثابت کریں گے کہ یہ میرے پاس جو دین ہے وہ حق ہے؟ اور یہیں سے وہ آپ کی بات بھی ریلیٹ ہو رہی ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس کوئی وہ سالڈ گراؤنڈ ہی نہیں بن رہا کہ جس کی بنا پر آپ کسی شے کی حقانیت کو ثابت کریں. ٹھیک ہے، جی سر ایگزیکٹلی. یعنی کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے پاس حق بتانے کا یا ثابت کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ جی میں نے منت مانی تھی، میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. میں فلاں روزے میں گیا تھا، میری جاب اور بزنس بڑے ترقی کر گیا. یہ مجھے بتائیں، یہی سب باتیں زیادہ تر ہوتی ہیں نا. جی کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ جی سر یہی عقیدہ مضبوط ہوا ہوا ہے. انہی پیرامیٹرز پر یا انہی بنیادوں پر آپ اس کو پرکھ رہے ہوتے ہیں نا اور صحیح اور غلط ثابت کر رہے ہوتے ہیں. جی افروز بھائی، شہزاد بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ جی رہا ہوں؟ بالکل، میں تو آپ کی بات بالکل مان رہا ہوں کہ ہم 90 بلکہ میں تو 100% کہتا ہوں کہ ہمارے ساری بلیف اس پہ جا رہے ہیں. ٹھیک. تو یہاں سے ہی جو ہے نا وہ پرابلم ہے. جبکہ یعنی اصل میں دین کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اصل دین کیا ہے؟ دین تو آخرت سنوارنے کا راستے پہ چلنا اللہ سے ہے. تعلق ہے ویسے. اصل دین جو ہے نا وہ انسان سازی ہے نمبر 1. یعنی وہ دین یا وہ افراد یا وہ حضرات جو مجھے میری حقیقت بتائیں اور مجھے وہ بننے کے لیے رستہ دیں یا آمادہ کریں یا ٹریننگ دیں کہ میں خود اپنے کمال تک پہنچوں. باقی تمام چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. یعنی جب میں خود اپنی ذات کو بلڈ کروں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میرا تعلق خدا سے کیا ہے، میرا تعلق آخرت سے کیا بنتا ہے، مجھے دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. تو آپ کی نظر میں کس بات کی امپورٹنس ہے اصل؟ یعنی دین کو آپ کس بنیاد پہ پرکھنا چاہیے آپ کو جب آپ کوئی بھی دین لے رہے ہیں یا کسی کو، کہ وہ آپ کو کیا بنا رہا ہے، آپ کو کہاں پہنچا رہا ہے، آپ کو آپ کی اوور آل لائف کے لیے کیا کچھ آفر کر رہا ہے، یا یہ کہ فقط اور فقط آپ کی دنیا کے مسائل کیسے حل ہو رہے ہیں. جبکہ
زیادہ تر جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یعنی وہی چیز کہ دنیا کی زندگی گزارنے کا ایک نظام خدا کی طرف سے بنا ہوا ہے. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی ہے اور پھر اس کی ہدایت کی ہے. ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر ایک کی زندگی کا رستہ بنایا ہے. قدر فہدا، خلق فسوا، خلق کر کے یوں ہی تو نہیں چھوڑ دیا نا اس نے، درست بھی کیا ہے، مسوا بھی کیا ہے، قدرہ تقدیر بھی بنائی ہے، فہدا ہدایت بھی کی ہے. تو وہ تو نظام بنا ہوا ہے، اس کے تحت تو زندگی چلے گی ہی چلے گی. تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو ہر ایک اپنا اپنا ایک چیز بنا کے بیٹھا ہے نا، اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے لائف میں. ایک حد تک چیزیں آ سکتی ہیں کیونکہ آپ کا اپنا بلیف سسٹم آپ پر اثر انداز ہوتا ہے. کہ آپ اگر ایک چیز پر اچھے طریقے سے یا بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں تو وہ آپ کی ذات پر اثر انداز ہوتی ہے وہ چیز. تو اس نے اس پر بلیف قائم کر لیا، اس نے اس پر بلیف قائم کر لیا، اس کا ایک اثر وہ دیکھتا ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو بھی دین آیا ہے، دین کس لیے آیا تھا؟ یعنی جو بات میں نے مثالیں آپ کو بار بار دی ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت میں بھی عرض کی ہیں کہ آپ اگر رسول خدا کی زندگی کو دیکھیں، نبوی زندگی کو، تو اس اسلام کے ماننے والوں کو کتنا عرصہ رسول کے ساتھ رہ کے سکھ ملا ہے بتائیں؟ سکھ تو نہیں ملا تھا. نہیں سکھ نہیں ملا، پھر شادیاں زیادہ رہی ہیں. تو اگر ہمارا معیار رہے تو ہم نے تو رسول کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے. اگر ہمارا جو معیار ہے کہ بھئی دین کا یا دینی شخصیت یا نبی اور امام کو ماننے کا جو بنیادی پرپز ہے نا وہ یہ ہے کہ میری دنیا اچھی چلے، تو ہمیں ان کے ساتھ جانا ہی نہیں. رسول کے ساتھ سکون ملا مسلمانوں کو؟ بتائیں، جو بھی ساتھ تھے شروع سے لے کے، اور میرا خیال ہے شاید آخری آپ 10 ہجری کو لے لیں تو شاید کوئی پرسکون، بلکہ اس میں بھی کوئی جنگ ہوئی ہے. شروع سے آخر تک مشکل مسائل مصائب، یعنی قتل ہو رہا ہے اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کہاں سکون؟ صحیح سر. یا ایسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کے جو 4 سالہ خلافت ہیں، جو آپ کے اصحاب تھے، کیا وہ سکون سے بیٹھے رہے یا بیٹھ پائے؟ نہیں، وہ تو بہت ڈسٹرب تھا پیریڈ، ٹھیک ہے. تو بہت ڈسٹرب یہ پیریڈ ہے. یہ یعنی کہ جو ہم نے پورا جو بات ہو رہی تھی، بات تھوڑی سی شاید ادھر ادھر بھی چلے گئے، لیکن جو اصل چیز ہے کہ ہم ایک دنیا بہت ہی فکٹیشس قسم کے سسٹم میں رہتے ہیں، بہت فکٹیشس ہے، جس کا حقیقت سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اور اسی بنا پر، یعنی حقیقت سے اسی دوری کی بنا پر جو ہے نا، وہ ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. ہم کسی صحیح جگہ پر آ ہی نہیں پاتے. ٹھیک ہے، یہ توجہ میں رکھیے گا. اور وہ جو بات کر رہی تھی نا کہ یعنی بچوں کا اور وہ چیز، تو وہ والا دین اپیل کیسے کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا، یہ دین کیسے اپیل کرے گا اسپیشلی ان لوگوں کو کہ جو سوچنے والا ذہن رکھتے ہیں، یا آج کل کی دنیا میں تو کمپیریزن بہت زیادہ ہو گیا ہے. یعنی کہ ہر وقت جو نوجوانوں کے دماغ ہیں وہ کمپیئر ہی کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. تو وہ جب کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں تو کوئی بہت زیادہ خوبی تو نہیں نظر آتی جو ہم باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تمام مسائل ہیں. اب اس میں آپ تو سر یہ اس کو ہم حقیقت سے فرار حاصل کرنا کہیں گے، یا اپنی محدود سوچ اور محدود عقل اور شعور کہیں گے، یا پھر ذہنی تسکین کا، نہیں، قلبی تسکین کا حصول کہیں گے؟ وہی جو ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا نا،
کہ تمہارے بارے میں، جیسا امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا خوف ہے، اتباع ہوا و طول العمل، کہ جی تم اپنی ہوا و ہوس کی اتباع کرنے لگو اور لمبی لمبی امیدیں دنیا میں باندھ کے بیٹھ جاؤ. وہی مسائل کہ مطلب انسان جو ذاتی ہے وہ تسکین. یعنی دنیا کی مٹھاس سے آگے جانا نہیں چاہتے، اس سے بیونڈ دیکھنا نہیں چاہتے ان تمام چیزوں سے کہ وہ اور پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب لوگ رضائے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کا والی کون ہوتا ہے، ان کا ولی کون ہوتا ہے؟ شیطان. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں. ولایت میں تو رہنا ہی ہے کسی نہ کسی کی. شیطان. شیطان. شیطان کی ولایت میں آ جاتے ہیں. پھر تو شیطان کیا کرے گا پھر آپ کو؟ چھوڑے گا؟ شیطان تو جتنا زیادہ ہر دن کے حساب سے جتنا گڑھے میں دفن کر سکتا ہے کرے گا. یعنی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جب انسان ولایت خدا اور معصوم سے نکل جائے یا انہیں نکل جائے کا مطلب اپنے کو نکال لے انہی سب چیزوں کی وجہ سے، اپنی چوائسز، اپنے ارادے، جو شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں نا ارادہ ہی مین ہے نا، اپنے ارادوں کی بنیاد پر اس ولایت سے نکل جائے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ انسان پھر کوئی انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ولایت خدا سے نکلنے کا مطلب ہے ولایت طاغوت یا ولایت شیطان. تو انہوں نے تو پھر گتیں ہی بنانی ہے نا لوگوں کی. یعنی جتنا زیادہ وہ پھر ایسے انسانوں کو اور ایسی ہیومینٹی کو وہ جتنا گندا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ پرابلم بن جاتی ہے نا بہت زیادہ. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یعنی کہ مجھے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں مسلمان ممالک میں کافی نوجوان یا لوگ ایسے ہیں کہ جو معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، اور یہی لوگ جب باہر نکل کے ویسٹ میں آتے ہیں، ایرانیوں کی تو ایسی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اب اس قسم کے ممالک میں آتے ہیں تو وہ تو کھلم کھلا دین کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بھی پاکستان کے بھی لوگ ایسے ہیں لیکن کم تعداد میں ہیں. لیکن پاکستانیوں کا جو ایک مزاج سا بن جاتا ہے نا کہ وہ سب کچھ ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جا کے مسجد میں نماز بھی پڑھ لیں گے، اس کے بعد بار میں بھی جا کے بیٹھ جائیں گے، سب کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو یعنی پاکستانیوں کو کوئی اتنا، کیونکہ ہمارا ایک مزاج شروع سے جو ہے نا وہ جھوٹ اور منافقت کا اتنا زیادہ بن جاتا ہے کہ پاکستانیوں کو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی کہ اٹیننگ بیسٹ آف آل دا ورلڈس. اچھا سر، ایک چیز میں تھوڑا سا کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں دوبارہ. اچھا یہ مجھے بتا دیں کہ ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ ہم نے حضرت آیت یوسف. نمبر 77 کمپلیٹ کی تھی، 78 سے شروع کریں گے. اچھا ٹھیک جی. ٹھیک ہے سر. اچھا سوال میرا یہ، ابھی آپ نے کہا انسان دین جو ہے وہ اس کا پہلا مقصد انسان سازی ہے، جی. یعنی انسان کی شخصیت کو بلند کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور اس انسان کو انسان، یعنی یہ جو پیکر ہے جس میں نفس انسانی ایک پوٹینشل کے طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو حقیقی اور واقعی انسان بنانا، ہاں، جو اور خلیفہ خدا ہو، جو امانت الہی کو اٹھانے کے قابل ہو. کھانے کے جی قابل ہو. یہ پرپز ہے یہ دین کا. جی. اور اس کے لیے جو ہم نے وہ اخلاق قرآنی کا جو جی. ایک سبق لیا ہے، یہ سادہ جو اس کا جو ہے نصاب وہی ہے، وہی فاؤنڈیشن، وہی ہے تزکیہ فاؤنڈیشن وہی ہے. صفات. فاؤنڈیشن ہمارا جو جی. اخلاق وہ جو قرآنی اخلاقی میں ہم نے پڑھا تھا، وہ جو 15 آئٹم ہیں ہمارے، اس کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. یعنی وہی آپ کا تزکیے کو ڈیفائن کرتی ہے نا وہ ہاں، چیز. وہی تزکیہ، وہی نفس کی. جی. ٹھیک، میں یعنی بس کہ اس کو وہی کلک کرنا چاہتا ہوں. وہاں سے آپ کو جو ہے اپنی صفات بلڈ کرنا ہے، صفات کیونکہ بہتر انسان کی شخصیت بلڈ ہوتی ہے صفات سے، خالی بس عمل سے نہیں. عمل سے نہیں. ٹھیک.
یعنی وہ عمل کارآمد ہے کہ جو کسی صفت سے یہ نکلتا ہے، ظاہر ہو. ٹھیک. صحیح. خالی صحیح. عمل کرنے کا مطلب کچھ بھی نہیں. بالکل. مجھے بس اس کو لنک کرنا تھا تو میں ذہن میں تھا تو میں جی نے کہا یا. ہاں، یہ ٹھیک. بات صحیح. تو ہم نے آپ کے سامنے بہت دفعہ دہرائی ہے بہت کہ دفعہ. بغیر ہاں. تزکیے کے، بغیر تزکیے اور کے. تزکیہ یعنی صفات کے نظام کو صحیح کیے بغیر، صحیح. اور جو صفات کا نظام ہے وہی اخلاق ہاں انسانی اخلاق. کو ڈیفائن کرتا ہے. اتفاق. ٹھیک. صحیح سر. ٹھیک ہے، چلیں بسم تو اللہ اس الرحمن. کو نقشل میں کہتے ہیں کہ دین کا جو مین مقصد ہے وہ وہی ہے صفات الہی، ہاں، صفات نفس اسی جو ہے. لیے آپ دیکھیں کہ جو ابتدائی آیات ہیں، صورتیں ہیں قرآن کی، ان میں سورہ قلم بھی ہے، جی. تیسری یا چوتھی سورہ ہے. تو وہاں پر حضور کے بارے میں کیا بیان کیا گیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک تم جو ہو خلق عظیم کی منزلت پر فائز ہو. تو اس سے آپ دیکھیں کہ یعنی رسول خدا کو یا حبیب الہی کو پروردگار کس ٹرمز میں ڈیفائن کر رہا ہے؟ خلق عظیم. کہ یعنی اصل چیز کہ جس کی روشنی اور پیرائے میں حضور کی شخصیت کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ یہی ہے. اور اگر آپ بالکل ابتدائی صورتوں کو دیکھ لیں، جیسے سورہ علق پہ ہم نے بات کی تھی، کہ ہاں وہاں بھی اقرا پہلی ہے 7 اور 6 علم ہے، اقرا ہے اور علم ہے. کیونکہ علم ہے. انسان جب تک پڑھے گا نہیں اور عالم نہیں ہوگا تو آپ تزکیہ نہیں حاصل کر سکتے. نہیں کر کیونکہ سکتے. تزکیے کے لیے، صفات کے لیے، سب سے پہلے آپ کو علم و معرفت حاصل کرنا ہوگی کہ کیا بالکل. صحیح ہے کیا غلط ہے. تبھی آپ ڈائریکشن لے پائیں گے نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 علم ہے. علم کے لیے پڑھنا ضروری ہے، قرأت ضروری ہے. وہ ہم نے ساری باتیں آپ کو بتائیں. جی جی. اس کے بعد جو بالکل شروع کی صورتیں ہیں، یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر، اس میں کیا ہے؟ پیغمبر کو اخلاق کی تعلیم نہیں دی جا رہی. قیام لیل قیام اللیل اور کا یہ ہے. سب، یا سورہ مدثر میں تو بہت خوبصورت ہے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. بہت خوبصورت جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ سب وہی تعلیم اخلاق ہے، یہ نہیں پیغمبر کو. بالکل. ٹھیک ہے، اور پھر ان کو بیان کرنے کے بعد جو سورہ آئی چوتھے نمبر پر شاید، وہ یہ ہے انک لعلی خلق عظیم. یعنی اگر ان صفات کو جیسے پیدا ہو انسان کے اندر تو پھر وہ خلق عظیم ہے. تو اسی سے ہی آپ سمجھ لینا کہ پورا نظام کیا ہے دین کا: قرأت، علم، معرفت، اور اس کی بنا پر صفات حسنہ اور اخلاق حسنہ کو بلڈ کرنا. یہ نظام دین ہے. باقی سب باتیں یعنی ہم جس طریقے سے دین کو لے کے چلتے ہیں تو ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں تو آلریڈی ہم میں بلٹ ان ہو چکی ہیں ساری. کیونکہ اب آپ بھائی ہمیں بد قسمت ہے. اب ہمیں جو ہے نا، اب ہمیں خالی اوپر اوپر کے موٹے موٹے مسائل پہ عمل کرنا ہے. اس طریقے سے ہمارے یہاں زیادہ تر بات ہو رہی ہوتی. جبکہ آپ اس کو دیکھیں، آپ کو اقرا سے شروع کرنا ہے، اقرا بسم ربک سے آغاز کرنا ہے. تب آپ صحیح جگہ تک پہنچ پائیں گے، تب آپ اپنے دین کو پراپرلی بلڈ کر سکیں گے، اس مقصد کو پورا کر سکیں گے جس کے لیے یہ ساری چیزیں آئی تھیں. جی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہو گیا. جی اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم سورہ یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب کے ذریعے سے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو اپنے بھائی روک لیا روک لیا. اپنے پاس. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نے آپ کے سامنے ایک بات پہلے بھی کہی تھی اور ابھی میں اس کو دوبارہ ایمفسائز کر دوں کہ ہمارا جو ایک انداز ہے نا، یہ بھی ہمارے دینی جو فکر ہے اس کے اندر ایک فلا ہے کہ ہمارا جو اسٹائل ہے، اگرچہ کہ ہم اس پر عمل وغیرہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، لیکن
ہمارا جو سوچ کا اسٹائل ہے وہ یہ کہ دین جو ہے نا وہ ناک کی سیدھ میں ایک لکیر پہ چلنے کا نام ہے. صحیح. یعنی کہ بس جی آپ شریف آدمی ہیں تو شریف آدمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کرے، فریب کرے، آپ کو مارے پیٹے، آپ کی چیز چھین کے لے جائے، کچھ بھی کرے، آپ نے شریف ہی رہنا ہے. یعنی آپ نے خاموشی سے مار کھانی ہے. کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آپ نے بھی کچھ جواب دیا یا دینے کی کوشش کی یا آپ نے بھی اس کے خلاف کوئی ایک پلاننگ کی تو یہ جو ہے نا آپ بدماشی پہ اتر آئے. آپ کی ہاں یہ غلط ہو اس گیا، قسم کی آپ کو نہیں سوچ ہے کرنا. یا نہیں؟ ہاں؟ بالکل آپ نے اور پورا اسی نہیں کرنا. ہاں اور اسی وجہ سے جیسے میں نے جب کچھ لوگوں کو، دوستوں کو بدر کا سنایا تھا ود بیک گراؤنڈ، کہ بدر کی جو جنگ ہے نا وہ کفار کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، مسلمانوں کی وجہ سے بھی ہے، رسول کی وجہ سے بھی. یعنی اس کی پرووکیشن رسول کی طرف سے آ رہی تھی، تو لوگوں کے لیے قبول کرنا بے انتہا مشکل کام تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی رسول اللہ کی طرف سے. تو وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ 13 سال میں کیا ظلم ہوا اور کس طریقے سے مطلب مسلمانوں کی ساری جائیدادوں کو چھینا گیا، ان کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا گیا، ان کو ان کے شہر سے باہر یہ سب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر شریف ہیں نا تو آپ کا کام کیا ہے؟ خاموشی سے مار کھانا. یہ شرافت ہے. تو یہ چیز ایسے، یعنی کہ دین کا جو کام ہے نا وہ ایسے ورک نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت زیادہ جگہوں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جیسے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ ہوتی ہے، بلڈ ہوتی ہے کانٹیسٹ میں، مقابلوں میں. اور یہ تقریباً ہمارے یہاں اس چیز کو، یعنی یہ والا ٹاپک تو آلموسٹ ڈسکس کیا ہی نہیں جاتا ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں. کہ یعنی اگر ہم ایک طرف یہ بات تو کہتے ہیں کہ ائمہ کی زندگی میں مظلومیت تھی، جبر، مجبوری تھی، ایک مطلب گھٹن کے اندر آپ کو بند کر دیا گیا تھا، یہ سب تھا، لیکن ہم اس بات کو کبھی بھی غور کرنے پر تیار نہیں ہوتے کہ اگر یہ سب باتیں ٹھیک ہیں اور ان سب باتوں کو ہم قبول کر رہے ہیں تو پھر یہ تمام کی تمام چیزیں چلی کیسے، آگے کیسے گئیں، آج کیسے باقی ہیں. یہ ایک ٹاپک انڈر ڈسکشن ہمارے کبھی آتا ہی نہیں ہے. کیا یہ کوئی غیبی بات تھی؟ کیا یہ فقط اور فقط کوئی غیبی سلسلہ تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں اتنے اپوزیشن کے باوجود بچیں اور باقی ہیں؟ یا اس کے پیچھے ائمہ نے کوئی اسٹریٹجی اور ایک حکمت بھی استعمال کی تھی؟ باقاعدہ کوئی ایک نظام بھی آپ نے بنایا تھا لیکن اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ نارملی کہ اس کے بارے میں بھی کچھ اسپیکولیشن ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو اس کے بارے میں کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے. لیکن ان جنرل ہمارے لوگوں کو اور ہماری عوام کو اس بارے میں خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس بڑے ہی موٹے موٹے، بڑے سادہ سادہ سے نیریٹیوز ہیں اور اسی پر ہم کبھی رو لیتے ہیں، کبھی ہنس لیتے ہیں، اور ہمارا جو ہے نا ائمہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے بس وہیں پر ہی تمام ہو جاتا ہے. تو یہ جیسے سورہ یوسف علیہ السلام کی روشنی میں بھی آپ اس بات کو دیکھیں کہ حضرت یوسف اور یعقوب نے ایک باقاعدہ اسٹریٹجی کو اپلائی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یا وہ خالی انہوں نے شریف انسانوں کے طریقے سے بیٹھے رہے ہو، جو ہماری شرافت کی ڈیفینیشن ہے کہ یعنی حضرت یوسف کا ان کو کہنا کہ بغیر بھائی کو لائے ہوئے اگلی دفعہ مت آنا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ایک طرف ان سے پہلے پوچھا یعنی کہ وہ جو ایک چوری والی بات کا لگنا، ان پر الزام کا لگنا، پھر انہی کے قانون کے مطابق فیصلہ کرانا، اور یہ ساری چیزیں، یعنی الٹیمیٹلی ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس بھلائی کی طرف ہی جا رہی ہیں جس کو انہوں نے ایم کیا تھا کہ یعنی کہ یہ چیزیں ہدایت پر آ جائیں، صحیح ہو جائیں. پھر ایسے یعنی جو آپ کو اگر لانگ ٹرم آپ دیکھیں
تو وہ یہ تھا کہ جو نظام نبوت و رسالت ہے وہ ایک مرکزی جگہ پر اپنا قدم جما لے. یہ سب کی سب اسٹریٹجی دکھ رہی ہے کہ نہیں دکھ رہی اس میں ان دا اینڈ؟ جی جی ایٹ دا اینڈ تو آ یہی رہی سب ہوا ہے نا جو جی حضرت یوسف و یعقوب نے مل کر اچیو کیا ہے. کیا. ٹھیک ہے، جی، اس لیکن میں اس کا ایک کوئی سوال تھا. سیدھی لکیر والا حساب کتاب نہیں ہے. جی جی بولیں. جی جی ہاں، اس میں ایک یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں خود سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ مذہب سے بھی ہٹ کے کامن، جیسے جھوٹ ہے یا دھوکہ دینا ہے یا سازش کرنا وغیرہ وغیرہ. تو جب ہم بہت ساری باتیں جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اخلاقیات کی بات آپ نے کی کہ مقصد یہ ہے کہ خلق عظیم. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کردار سے دیکھ کے سیکھتے ہیں ائمہ طاہرین اور جو ہادیان الہی ان کے کردار سے، اور کچھ چیزیں ہمارے پاس آلریڈی بائی برتھ ہیں. اب کنفلکٹ یہاں پہ، جیسے آپ نے مثال دی کہ جب آپ نے بدر والا واقعہ بتایا لوگوں کو تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، تو کیا اس کی یہ وجہ تھی کہ جو ان کے اندر بلٹ ان ایک اچھے برے کا کانسیپٹ موجود ہے وہ اس سے کنفلکٹ کر گیا تھا؟ ظاہر یہی تو، یعنی دینی تربیت اسی چیز کا نام ہے نا. دینی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ویلیوز سسٹم کو جو کہ فار ایگزامپل ہمارے کلچر اور کسٹم سے آ رہا ہے اس کو دین کے ویلیو سسٹم کے تابع کریں. یہی تو دینی تربیت ہے، اور کیا ہے. یعنی دین جو ہے وہ نظام اقدار پہ چلتا ہے نا. یعنی دین کی تہ میں اخلاق ہے. اگر آپ اس اخلاق اسلامی کو یا قرآنی کو اپنانے کے قابل ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا وجود میں آئے گا؟ اقدار الہی وجود میں آئیں گی. یعنی وہ ویلیوز سامنے آئیں گی کہ جو الہی ہیں، جو حق ہیں، جو سچ ہیں. صحیح ہے. تو اسی جی لیے تو ان اخلاق کی تربیت دی گئی ہے. ان اخلاق کا پرپس کیا ہے؟ ان اخلاق کا مقصد ہے ان اقدار کو جنریٹ کرنا نا. یعنی مثال کے طور پر کہ جیسے اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کو یا کربلا کو ایک پیشنیٹلی قبول کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایون اگر ہمارے پاس اس کی بہت اچھی معرفت نہ بھی ہو تو ہم ایک قدر کو امپورٹ کر لیتے ہیں، اور وہ ہے ظلم سے نفرت. ٹھیک ہے. اور یہ چیز یعنی شیعوں میں آپ کو دوسروں سے زیادہ دکھتی ہے یا نظر آتی ہے. کیوں بہت نظر زیادہ. آتی ہے؟ اس لیے زیادہ نظر آتی ہے کہ آپ نے ایک جو چیز ہے یعنی کہ اس کو یا عمل یا اخلاق یا صفت کے طور پر آپ نے قبول کیا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کا جو بھی پورا نظام اخلاق جب بنتا ہے نا، تو یعنی اسی نظام اخلاق کی بنا پر آپ میں یہ صفت پیدا ہوگی کہ میں کسی کو دھوکہ نہ دوں، کسی کے ساتھ برا نہ کروں. یعنی یہ ویلیوز اسٹیبلش ہوں گی. تو یہی بات ہے. اور ہم میں سے ہر جگہ یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگ اپنے کلچر سے بھی چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ رسول اللہ نے جو ایک کام کیا تھا اس معاشرے میں، یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز ریورٹ بھی ہوئی ہے، اور وہ امپلیمنٹ نہیں رہ سکی 100%، لیکن رسول اللہ کے کام میں ایک یہ چیز ضرور تھی کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر جو بہت ہی ڈیپلی انگرینڈ ان کے جو ویلیوز سسٹم یا صحیح اور غلط والی چیز تھی اس کو بدل ڈالا، اس کو بدل دیا. یعنی کہ اب رفتہ رفتہ اگر آپ دیکھیں تو ایون عرب جو کلچر ہے اس کی شکل ہی نہیں ہو گئی. اس کے اندر بہت ساری ویلیوز جو ہیں وہ بلٹ ان اسلامک ہیں، کہ وہ حقیقتاً عربوں کا نظام تو نہیں تھا. بہت ساری چیزیں ایسی نہیں تھیں جو آج آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہ بالکل دین کا ایک بہت بڑا پرپس ہے. یہی ہے کہ وہ جو اخلاق اور صفات کی تربیت کی جائے
تو اس کے نتیجے میں اسلامی اور الہی اقدار معاشرے میں نافذ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے سامنے جیسے کچھ جو ہے نا ذہن میں باتیں ہیں. مولا علی کے بارے میں ہم یہ سنتے آتے ہیں کہ جب وہ مد مقابل کے سامنے آتے تھے تو وہ پہلا بار خود نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مطلب تبلیغ کرتے تھے اور یہ ہے کہ تم پہلا بار کرو، پھر وہ رسپانس کرتے تھے. ٹھیک اس طرح سے ہماری جو تربیت ہوئی ہے اس میں شاید یہ بات چلی گئی ہے کہ پرووک نہ کرو. صحیح ہے، رسپانس کرو، دفاع کر سکتے ہیں. یعنی دفاعی اسٹریٹجی ہمارے ذہن میں ہے کہ خود سے کسی پہ نہ کرو. تو جب ہم یہ سنتے ہیں کہ وہاں پہ پرووک کیا مے بی اس کی وجہ سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصل میں پرووک نہیں تھا، وہ بھی رسپانس ہی تھا اس کا جو وہ 13 سال میں کیا تھا ان کے ساتھ. عملاً کیا ہوا وہاں پہ؟ عملاً تو ابتدا ادھر سے ہی ہوئی نا. جنگ کا اب آپ آغاز. اس کو جو یعنی کہ جنگ کے مقدمات تو مسلمانوں کے اقدامات سے بنے نا. یعنی کہ پہلے 2 سال تک یہ جو تھے چھوٹی چھوٹی ایمبش ہوتی رہی کہ وہاں پر مکے سے جو لوگ نظر آتے تھے یا آتے تھے تو یعنی کہ یہاں سے مدینے سے 3-3 4 4 کی ٹولیوں میں لوگ نکلتے تھے اسی پرپس کے لیے، ایمبش کرنے کے لیے، ان کو پکڑنا وہ کرنا یا چیزیں چھین لینا یا کچھ سختی کرنا، کہ جس سے ان کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مسلمان اب مکے سے نکل گئے ہیں تو ہماری ان سے جان چھوٹ گئی ہے. صحیح، یہ ایسا نہیں ہے. اور یہ کس حکم قرآنی کے تحت ہے؟ یعنی آپ اگر اس کو خالی رسپانس کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کے نفاذ کے لیے کبھی بھی کوئی اقدام خود سے نہیں کریں گے. پھر وہ چیز کہاں جائے گی؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر. یعنی یہ جو ایک ذمہ داری ہے کہ انسان یا جو بھی مسلمان ہے وہ دین کو پروپیگیٹ کرے اور یعنی حتی الامکان فساد کو زمین سے دور کرنے کی ایفرٹ کرے جتنا جس کے بس میں ہے، اور کفر کے تمام چیزوں کو اور کفر کے جو ارکان اور ائمہ ہیں ان سے قتال کرے. قتال کے ڈیفینیٹلی مختلف طریقے ہیں. تو یہ سب کہاں جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پرو ایکٹیو بھی تو ہونا پڑے گا نا دین کے حق میں، یا نہیں؟ یا خالی آپ رسپانس کا انتظار کریں گے؟ یہ ہماری سوچ میں گیپ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے تو قرآن میں بالکل صحیح ہے. مگر اس میں اور جیسے کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں ہم یہ جیسے دہشت گردی والی چیزیں ہیں 9/11 اور پھر وہ طالبان اور قاعدہ وہ یہ سب کوئی چیزیں. یہ دیکھیں، یہ تمام کی تمام چیزیں یعنی جیسے اب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب جی یہاں پر آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ جو اینڈ آبجیکٹو ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کوئی کام غلط نہیں کر رہے، حرام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ والی اپروچ اختیار کر لی کہ جی مینز جسٹیفائی سوری دا اینڈ جسٹیفائز دا مینز. یہ اپروچ تو نہیں کہ جی میری نیت تو اچھی ہے، میرا آبجیکٹو تو اچھا ہے تو ٹھیک ہے 2 4 غلط کام بھی ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، یعنی حرام بھی نعوذ باللہ بیچ میں آ جائے تو فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ یہ طریقے بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ والی بات نہیں، غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ایک اسٹریٹجک اپروچ ہے. وہ سیدھی سادھی جو باتیں ہیں نا کہ جس میں جو ہمارے یہاں بھی کہ بس میں صرف اور صرف 2 اور 2 4 کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کروں گا، یہ نہیں. اور اسی وجہ سے یعنی کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا میتھمیٹیکل ٹرمز میں دیکھنا چاہیں تو یہ بھی بڑا اچھا ایک ٹاپک بنتا ہے کہ دیکھیں ریالٹی میں آپ سے پوچھتا ہوں لینئر ہے یا نان لینئر ہے؟ ریالٹی آف لائف، آپ اپنی زندگی کے اندر جو حقائق جس طریقے سے چلتے ہیں وہ لینئر ہیں یا نان لینئر ہیں؟ نان لینئر. بتائیں، باقی لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی جی نان لینئر ہے. آ رہی ہے سمجھ. اور بے انتہا نان لینئر ہیں. یعنی چھوٹے موٹے نہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ. یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر یہ اتنی ایبرپٹنس اور ڈسکریٹنس پائی جاتی ہے کہ آپ اس کی کوئی ایکویشن ہی نہیں بنا سکتے.
اتنا زیادہ ڈسکریٹ ہے. اچھا، اور اسی طریقے سے جب 20th سینچری میں جتنی فزکس بھی، یعنی آج آپ کے جتنا بھی نظام ہے پوری سائنس کا، وہ سب نان لینئر میتھمیٹکس اور ڈائنامکس پہ بیس کرتا ہے. کچھ بھی اس میں سے وہ سیدھا نہیں ہے. تو ہمیں یعنی کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں کہ خدا نے زندگی کو بھی ایک سیدھی لکیر میں نہیں بنایا ہے. آتی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ بات تو ہے اگر آپ بالکل. حیات کا مطالعہ کریں تو آپ کیسے اس دین کو ایک اس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اور یہی ساری باتیں تو ہمیں مطلب قرآن اور معصوم سے سیکھنے والی ہیں کہ جو ہم بالکل ہی کچھ بھی نہیں سیکھتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. یہی تو وہ لیسنز آف لائف ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، جو ہم کو بتائیں سکھائیں. لیکن وہ ہم نے ان کو بھی اپنے بنائے ہوئے ایک سسٹم میں لا کے بند کر دیا ہے، ان کی چیزوں کو بھی. ٹھیک ہے، تو یہ سب اہم باتیں ہیں کہ یہ زندگی کا جو پورا نظام ہے نا، وہ اس طریقے سے ورک کرتا ہے اور آپ کو اسٹریٹجیکلی چلنا ضروری ہوتا ہے. اور اسٹریٹجی میں جو سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ آپ ہر ایک کو ایک سنگل وے میں ڈیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے بہت عجیب سی کہ میں ہر شخص سے جو ہے نا وہ ایک ہی جیسی بات کرتا ہوں. یہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا نا کہ ائمہ اور انبیاء لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرتے تھے، نہ کہ اپنی جی عقل کے مطابق. کیوں؟ کیوں؟ اس کی یہی وجہ ہے نا کہ آپ کو یعنی جس کی آپ کو تربیت کرنا ہے، جب تک آپ اس کے شوز میں انٹر نہیں ہوں گے آپ اس کی تربیت کیسے کریں گے؟ آپ اس کو بات سمجھائیں گے کیسے؟ اور وہاں سے آپ اس کو لے کے آگے چلیں اور بلڈ کریں. اور اسی طریقے سے یعنی کہ جتنے آپ کے وہ ہیں دشمنان دین ہیں، دشمنان دین کے ساتھ آپ شرافت دکھا سکتے ہیں؟ بتائیں. نہیں. نہیں دکھا سکتے. پھر وہاں آپ شرافت لے کے بیٹھے رہیے، آپ صحیح ہے ماری کھاتے رہیے گا. یعنی جس کا پورا نظام ہی کننگنس اور اس جھوٹ اور صحیح ہے، وہاں آپ حرام نہیں کریں گے، وہاں آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے. لیکن آپ کو ان کے تمام طریقوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. وہاں آپ لکیر کے فقیر ہو کے مقابلہ نہیں کر سکتے. بتائیں صحیح بات ہے، ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ تو دماغ یہ نہیں کر رہا. جی سر، جی حکمت صحیح ہے. عملی کی چلنا ہے. بالکل. اور یہی سب چیزیں جو ہیں یہ خود نظر آتا ہے. یعنی آپ جیسے ان تمام چیزوں کو کربلا بھی ہم اس طریقے سے اسٹڈی نہیں کرتے کہ نہیں کرتے امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے وہاں پر چل رہے تھے، کیسے کام کر رہے تھے، یعنی اپنے لشکر کو کس طریقے سے، اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کو آپ نے کیسے مینیپولیٹ کیا. کیونکہ ظاہراً یہ چیز کافی مشکل ہے کہ فجر سے لے کے اور ظہر تک کا جو عرصہ ہے، جو 5-6 گھنٹے، 60-70 لوگ کیسے روک لیں گے ہزاروں کے ان کو؟ وہ تو گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے ان کا وہ ہونا. آپ نے کیا طریقے اپنائے تھے. پھر اس کے بعد جو ایک اور بات جو میں نے آغا جعفر صاحب سے سنی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو کی پوری کوشش تھی کہ جنگ اگلے دن تک چلی جائے، کیونکہ آپ کی جو بنیادی ایک حکمت عملی تھی جس نے ظاہراً ورک کیا بھی ہے. اچھا، اب یہ ظاہری بات ہے، وہ الگ چیز ہے کہ آپ کو یعنی خدا کی طرف سے علم تھا کہ شہادت ہونا ہے، یہ سب ہونا ہے، لیکن ظاہراً تو آپ اسی بنا پر عمل کریں گے نا کہ جو ظاہری تقاضے آپ پر آ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام اس بات کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ادھر سے لوگ ادھر آنا شروع ہوں گے مثل ہور. ٹھیک ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ کافی لوگ آئے ہیں، ایون 10 محرم کو بھی کافی لوگ آئے ہیں ادھر سے ادھر.
اور قتل نصف ہوئے. یہ بات عاشور تک. تقریباً یہ بات ہم نہیں بیان کرتے. تو یعنی ائمہ علیہ السلام کے، انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ایک نمونہ حیات پھر اسی لیے بنتی ہے نا کہ بھئی زندگی کے اندر جتنی پرابلمز آتی ہیں، زندگی کے جو ایشوز ہیں، زندگی کے جو معاملات اور مراحل ہیں، وہاں پر کیسے ڈیل کرنا ہے، وہاں پر کیسے چلنا ہے، یہ ہم ان سے سیکھیں نا. اور اس کے لیے آپ کو ایک ڈیپ اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اوپر کی سطحی باتیں کر کے خالی مصائب اور فضائل سے تھوڑی یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. صحیح. بالکل درست. ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ قبول کر رہے ہیں نا ان چیزوں کو؟ جی قبول کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کے لیے نا ہم۔ ہمیں بہت سی چیزیں ان لرن کرنی پڑیں گی جو ہم لوگوں نے لرن کر لی. ہر چیز کو ریویو کرنا پڑے گا. یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں، جیسے بھی آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہم ایسا بلیف تو اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک ہوتا نا کہ کمپلیٹلی دل میں اتر جائے، وہ لیول حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ظاہر ہے. اور وہ اس کے لیے تو وہی ہے نا، آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر صفات کے نظام کو محکم کرنا پڑے گا. تزکیہ ٹھیک ہے، کرنا. یعنی جو آپ کی ذات کا کمپلیکشن ہے نا، وہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کیا ایبزارب کرتے ہیں، کیا ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو شاید میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا، جو آپ سے کراچی میں ملاقات ہوئی تھی، میں آپ کو تھوڑا سا اپنا مدینے کا تاثر سناؤں؟ ضرور ضرور. جی سر ضرور. جی سر ضرور. جی، یعنی کہ اچھا، مجھے جو ہے نا بہت زیادہ جس چیز کی طلب رہتی ہے وہ یہ ہے کہ میں چیزوں کو اس کی اوریجنل شکل میں دیکھوں. اس کا ایک اثر بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو بہرحال جو مسجد نبوی ہے اور اس کی اپنی برکات ہیں اور روضہ حضور ہے، تو لیکن اس کے ساتھ ہم نے جب مدینے میں کافی گھوم کے اور چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی، جو تھے مقامات، ہم بدر تک گئے. بدر آپ میں سے کوئی گیا ہے؟ میدان بدر تک؟ جی سر. اور جی جی تقریباً وہ کافی، میں خیال ہے مور دین 100 کلومیٹر ہے نا، 150 کلومیٹر ہے بالکل. مدینہ سے دور ہے کافی. ٹھیک ہے، وہ ہے، پھر احد ہے، پھر خندق ہے. جو چیز مجھے سب سے زیادہ جس بات نے اسٹرائک کیا نا، وہ اس بات نے کہ رسول اللہ نے جو بھی ان کے ہاتھ میں لوگ تھے اور قوم تھے، ان کو کس بنیاد پر بلڈ کیا تھا. وہ پیورلی اور ٹوٹلی پریکٹیکل تمام باتیں تھیں اور ساری چیزیں تھیں. یعنی اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ مقام خندق پر جب گئے تو ظاہر ہے مقام خندق پر ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ وہاں پر 7 مسجدیں ہیں چھوٹی چھوٹی. آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی، ہیں ذہن میں؟ ایسا ہی ہے وہ مقام، بالکل ایسا ہی ہے. جس میں سے ایک مسجد نہیں، فاطمہ زہرا ہے، خندق ایک نہیں دیکھا مسجد میں. علی. اچھا، اب جو ہے نا، اب ٹھیک ہے، مطلب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں. اب جناب یہ مسجدیں کیا ہیں، کس قسم کی مسجدیں ہیں؟ اور خندق کا آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ خندق کی جو بیک گراؤنڈ ہے کہ، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خندق کون سے مہینے میں کھودی گئی تھی؟ رمضان کا تھا شاید. ماہ رمضان تھا. یعنی یہ جو 35 دن تھے احزاب والے، یہ رمضان رمضان تھا کا. اور پھر شوال میں ختم ہوا تھا. یہ ارلی شوال میں جو ان کا محاصرہ ٹوٹ گیا تھا. ٹھیک ہے، رمضان میں یہ ہوا سارا. اور اس وقت افطار کے وقت بھی اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آج ہے. یعنی مغرب سے فجر تک نہیں تھا، مختصر وقت تھا. تو بہت زحمت اٹھائی، زحمت کشی کی. اب یہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی بس 1-2 باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد جب خندق کھد گئی تو ایک لحاظ سے مدینہ پروٹیکٹ ہو گیا کہ وہ نہیں آ سکتے تھے یا انٹر نہیں ہو سکتے تھے، وہ محاصرہ کر کے بیٹھ گئے. لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ نے لوگوں کو کس بات پر آمادہ کیا کہ آپ نے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے. تو یہ آپ
باہر نکل کر آئیں گے. یعنی باہر نکل کر آنے کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے. اب اس کا کوئی یہ چیز کوئی معنی رکھتی ہی نہیں رکھتی. سامنے کھڑے رہیں گے. ہاں یہ ایک معنی رکھتی ہے نہیں یہ چیز کہ بھئی اب اتنی زحمت اٹھا لی, اتنی تکلیف برداشت کر لی, اب چلو یار ریسٹ کرتے ہیں, چلو پروٹیکٹ تو ہو گیا شہر, اب گھر میں آرام کرتے ہیں. نہیں, گھر میں آرام نہیں کرنا, باہر آنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو یہ مسجدوں کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسجد کے حوالے سے کہ یہ کیا تھا, یہ ایکچولی 7 واچ ٹاورز تھے. یعنی رسول خدا نے 7 واچ ٹاورز بنائے تھے خندق کے آس پاس, اور 7 اصحاب کی ڈیوٹیز لگائی تھیں کہ آپ نے یہاں پر رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے مسلسل کے سامنے ان کی ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے. تو جنگی اسٹریٹجی بھی ہے, ہمت بھی ہے, بزدلی نہیں ہے, مشقت اٹھانی ہے. ٹھیک, ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں نا آپ کو. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے تربیت ہوئی ہے اس قوم کی. یہ امت کیسے بنی ہے, یہ ہوا میں نہیں بن گئی. یہ امت جو اتنی بڑی ایک اسلامک سویلائزیشن, جو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہم شیعوں کے پاس جو ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ ہم رسول خدا کے کام کو نہیں پہچانتے, اور وہ ہم نے جو ہے نا خالی 3 خلفاء میں لا کے ہر چیز برباد کر دی ہے. کہ ایک اتنی چھوٹی سی جگہ سے, جو مکہ یا مدینہ ایک بہت چھوٹی سی جگہ تھی, وہاں سے ایک قوم اٹھتی ہے, اور وہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ سارے اثرات اور دین جو ہے وہ پھیل رہا ہے, اور اتنی بڑی سویلائزیشن اور سب وجود میں آ گئی. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یعنی پہلے اقدام کرنا ہے, مشورہ کرنا ہے, پھر اس پر عمل کرنا ہے, انتہائی سختیاں برداشت کرنی ہے, سختی برداشت کرنے کے بعد بھی سستی اور کاہلی نہیں دکھانا, شجاعت کا مظاہرہ کرنا ہے جتنا آپ کے ڈومین میں ہے, ویجیلنٹ رہنا ہے, تمام کی تمام جو آپ کے مطلب اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے, سب چیزیں کرنا ہے, اور پھر مدد خدا کے امیدوار رہنا ہے. اور پھر جب خدا, کیونکہ مسلمان تو نہیں مقابلہ کر سکتے تھے, کچھ بھی کر لیں, خندق کھود لیں, کچھ بھی کر لیں, اتنے 10,000 کے لشکر سے تو نہیں لڑ سکتے. تو اس کے بعد جب خدا کی مدد آئی تو پھر وہ جو ایک مسجد ہے, مسجد فتح کے نام سے ہے, جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے 2 یا 4 رکعت. تو وہ مسجد کیا ہے کہ یعنی وہاں پر اس مقام پر رسول خدا نے, جب وہ محاصرہ ٹوٹ گیا خدا کے حکم سے, وہ سب چلے گئے, وہ آندھی طوفان اور بیماری کی وجہ سے ان کو بھاگنا پڑا, تو پھر وہاں پر آپ نے نماز شکرانہ ادا کی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں دین کا نظام, سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ یہ دین کا نظام, یہ دین کا نظام ہے جس پر رسول اللہ نے تربیت اور کی اور قوم بنائی. یہ نہیں ہے کہ خالی بس یا تو بیٹھ کے دعائیں پڑھ لو یا وہ کر لو, منتیں مان لو. نہیں, آپ نے تمام عملی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے. آپ کو مضبوطی کے ساتھ میدان میں موجود ہونا ہے, آپ کو حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہے, اور ان تمام کی تمام چیزوں کی بنیاد توکل اور ایمان بخدا پہ رکھنی ہے. صحیح. یعنی کہ جب وہ کامیابی بھی تو رسول خدا نے یہ نہیں کہ بلا کے اصحاب کی پیٹھ ٹھوکی, جی تم نے بڑا اچھا کام کیا تھا اور تمہارے جو ہے نا محنت کی وجہ سے ہم کو کامیابی بھی. نہیں, کامیابی کس کی ہے وجہ سے؟ خدا کی وجہ سے, خدا کی رحمت الہی ہے کہ جس نے ہم کو کامیاب کیا, جس نے ہمارے دشمن کو ہم سے دور کیا. اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ خندق کھودنے کا فیصلہ بھی جو ہے وہ کوئی ایک نہ وحی آئی تھی نہ کوئی الہی فیصلہ تھا, ہاں وہ بھی ایک مشاورت تھی, مشورہ تھا. مشاورت تھی, بالکل. تو اور آپ کو میں مشاورت بھی غیر مسلم, یعنی کہ وہ پرشینز کئی طریقہ تھا, تو اس میں یہ مطلب ہم سے کیا اخذ
کر رہے ہیں کہ جو عقل کی بات ہو وہ مانو. ہاں ایکسیپٹ کر لو، چاہے وہ مسلمانوں سے آ رہی ہو غیر مسلم جی سے، یہ چیزیں نہ جی دیکھی جائیں. جی، ٹھیک ہے. کیونکہ عقل کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے. بالکل. عقل مکمل مسلمان ہے اگر آپ کہتے ہیں تو، یعنی اگر آپ ٹرو میننگ میں لیتے ہیں مسلمان کی، تو عقل کلن مسلم ہے. اس کا الگ سے انسانوں کے مذہب سے تعلق نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ مطلب یہ نہیں نظر آتا یہ دین ہم کو، کہ یہ دین کس طریقے سے آیا اور بلڈ ہوا اور اٹھا، اور قوم یعنی ملت سازی کیسے ہوئی، یہ سب کیسے بنا، کیسے بڑھا. وہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ تھے حکومت میں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، خرابی 10 خرابیاں، لیکن جو گروتھ ہے وہ اس بنیاد پہ ہوتی ہے، اور رسول اس طریقے سے لے کر چلے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پر یعنی کہ جب انہوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز، کہ ان کے جو ہے بہت بوڑھے باپ ہیں، تو ہم میں سے کسی کو فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کے مکان پر رکھ لیجئے، یعنی اس کو آپ گریب کر لیں. انا نراک من المحسنین، یہاں پر محسنین کا معنی یعنی کہ آپ احسان کرنے والے، صاحب احسان اور کائنڈنس ہم نے آپ کے اندر دیکھی. تو آپ جو ہے نا کسی اور کو، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کو. تو یہ ہم نے بات کی تھی نا کہ یہ بھائیوں کے اندر ایک شفٹ آف کیریکٹر ہے یا نہیں ہے. یہ جو گلٹ فیل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے والد سے ایک عہد کر کے آئے ہیں، اور اب یہاں پر اس عہد کی خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے، انہیں گلٹ فیل ہو رہی ہے. وہ پہلے والا جو شیملیس بیہیویئر تھا جو انہوں نے حضرت یوسف کے وقت جس کا مظاہرہ کیا تھا، یہ تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نظر آ رہی ہے. نظر آ یہ رہی ہے. تبدیلی سب نظر تو آ رہی ہے، لیکن ہم، یہ تبدیلی جو ہے وہ حضرت یعقوب کی تربیت ہے. ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ حضرت یوسف اور یعقوب کی نے مل کر یہ کام کیا ہے نا، صرف ایک طرف سے تھوڑی ہو رہا ہے. آپ نوٹ کر رہے ہیں نا کہ یہاں سے جو یہ کر رہے ہیں وہ اس کو رسپونڈ ادھر سے کر رہے ہیں. تو اور یہی اصل میں دینی تربیت ہے. دینی تربیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ شخصیت کو بدلنا، شخصیت کو ٹرانسفارم کرنا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا اس کو، بالکل اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا. یہ آیت تو ہم نے نہیں ڈسکس کی تھی نا؟ نہیں سر، نہیں کی تھی. یہ نہیں کی تھی جی. قال معاذ اللہ، اور یہ جملہ بھی جناب یوسف علیہ السلام سے ہی مربوط ہے، جو پھر ریپیٹ ہو رہا ہے. پہلے زلیخا کے اس میں بھی یہ جملہ آیا تھا معاذ اللہ، اور اس کا معنی ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ اللہ مجھے، اللہ ہی پناہ گاہ. اللہ کی بات. ہاں، ٹھیک ہے، اللہ پناہ گاہ، اللہ پناہ. یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، نہیں نہیں، اب اللہ پناہ کا ہے. اللہ پناہ گاہ. ٹھیک. تو معاذ اللہ ان نأخذ، کس بات سے اللہ میری پناہ ہے؟ ان نأخذ، کہ ہم اسے اخذ کر لیں، اسے رکھ لیں، اسے اپنا لیں. الا من وجدنا متاعنا، مگر یہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنی متاع اور اپنے سرمائے کو پایا، عنده اس کے پاس. انا اذا لظالمون، اس کیس میں، اس صورت میں بے شک ہم ظالم ہو جائیں گے. اب یہ بھی بہت زومانی جملہ ہے، اس کا زومانی ہونا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ملٹی ڈائمینشنل سینٹینس ہے یہ. جی بتائیں. ٹرانسلیشن کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کا معنی یعنی اس کے اندر ایک سے زیادہ معنی موجود ہے.
بے شک ہم تب البتہ. اچھا چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. نہیں سر، اس میں سر ہم، اگر ہم نے لیا ہم، اس کے بغیر جس کو کہ ہم نے پایا، ہماری متاع ہم، جس کے پاس ہاں اندہو، تو ہم لازمن جو ہے وہ ظالم ہوں گے. ہم، یہ ٹھیک ہے. آتا ہے سمجھ. ہاں یہ نہیں، اس میں دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں زوم آنا ہے وہ کس سینس میں کہ ایکچوئل ابھی قضیہ کیا ہے کہ بنیامین جو ہیں ان کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکل آیا، اور جس کی وجہ سے وہ ظاہراً چور ڈکلیئر ہو گئے. ہو گئے، ٹھیک اور ہے. چور ڈکلیئر ہونے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کو سزا کیا دی جائے، چور کی سزا کیا ہو. تو اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی جو یہ لوگ تھے، بھائی تھے، ان سے اقرار کروا لیا تھا، ان سے پوچھ لیا تھا کہ تمہارے قانون میں کیا سزا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ چور کی سزا ہمارے پاس یہ ہے کہ جو اس عمل کا مرتکب ہو ہم اس کو ہی پکڑ کے رکھ لیتے ہیں، یعنی اس کو قیدی بنا لیتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ویری نائس. ٹھیک ہے، اب چلو صحیح ہے. اس کے بعد جب وہ پیالہ نکلا تو بنیامین کی سزا بن گئی کہ بھائی ٹھیک ہے اب آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، اب آپ نہیں جا سکتے واپس. اور یہ پرابلم بن گئی ان کے لیے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ عہد کر کے آئے تھے، باقاعدہ دستاویز لکھ کر آئے تھے کہ ہم بنیامین ہم کو واپس آئیں گے. واپس لیے بغیر نہیں آئیں گے. اور انہوں نے اس کو جتنی ہیل حجت کرنے کی کوشش کی اور خوش آمدیں کی، تو لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب یہ ہے کہ خدا مجھے اپنی پناہ میں رکھے کہ میں اس کو لے لوں کے جس کے پاس میرا سرمایہ نہیں ہے. ہاں اور ٹھیک ہے. اگر میں ایسا کروں گا تو میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا. اس کا یہ ظاہری طور پر اس کا جواب کیا ہے؟ ظاہری طور پر اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی پیالہ جس کے پاس سے نکلا ہے، اسی جو کو لو. سزا کا مستحق ہے اسی کو ہی روکوں گا نا. اگر میں اس کو ریلیز کر دوں اور اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ کے رکھ لوں تو یہ ظلم ہے. ٹھیک، بات ختم ہوگی. صحیح ہے، ایک اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے. لیکن اس کے اندر ایک بہت گہرا معنی پوشیدہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر یہ ظاہراً یہ بات ہے تو نہ بنیامین چور ہیں حقیقتاً. ایک منٹ ذرا سا، ایک منٹ رکیے گا. جی جی ٹھیک ہے نا. تو جی لیکن سر، یہاں پر صحیح. وہ اعتراض آ رہا ہے نا کہ بنیامین کو چور تو نہیں ہے. بات حضرت یوسف کو بھی پتا ہے کہ وہ چور نہیں ہے. تو سر انہوں نے کہا، کو چور نہیں کہا، اس نے کہا جس کے پاس میں ہاں یہی متا ٹھیک ہے. تھی اس کو جب ہاں 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 تو اب اس کا دوسرا مطلب کیا نکل رہا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب کیا نکل رہا ہے کہ میری متاع یعنی جس ہاں چیز میری کی متا. میں تلاش میں ہوں ہاں. وہ یہ پیالہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں صحیح صحیح. میری متاع کیا ہے، ہماری متاع کیا ہے، یعنی جو ہمارا ہے، جو ہمارا ہے، جو ہماری ولایت میں ہے، جو ہماری ولایت سے جڑا ہوا ہے، اس کے پاس میرا مال ہے. تو یہاں سے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک نقطہ ملتا ہے ہم کو، یہ نہیں ملتا، ہوں. کہ جس کے پاس حجت خدا کی متاع اور سرمایہ ہوتا ہے، اگر وہ اسی اسے کا اپنا نہ بنائیں، اپنے پاس نہ بلائیں، تو ان پر نعوذ باللہ ظالم ہونے کا الزام لگ جائے گا. یا اللہ. یہ ایک اصول ہے یا نہیں ہے جو بیان کر رہے ہیں؟ بالکل آپ اس بالکل، کو یہ تو بالکل پیالے سے ہٹا لیجیے. اب اس پیالے اور چوری سے ہٹا لیجیے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ زوم آنا ہے جملہ، کیونکہ حضرت یوسف جو بات بھی کہیں گے نا وہ مطابق حقیقت بھی ہوگی.
جی صرف مطابق واقعہ نہیں بلکہ مطابق حقیقت بھی ہونا ضروری ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب انہوں نے کہا، انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے بھی چوری کر لی تھی، یا یعنی کہ وہ جو ہے نا کہ یا ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو. وہاں بھی ہم نے یہ بات کی تھی نا بالکل آپ بات. کہ وہ ہو سکتا ہے، یعنی وہاں پر وہ پیالہ، لیکن وہ چور ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے پیالہ چورایا، انہوں نے کہا تم چور ہو، جو کہ صحیح بات ہے، جو کہ فاسٹ. مطابق حقیقت. ٹھیک. تو اسی طریقے سے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری متاع، میرا سرمایہ جس کے پاس ہے اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اخذ کر لوں، اپنے پاس رکھ لوں، اپنے پاس روک لوں، تو میں ظالم ہوں. صحیح. اور یہ جملے کون بالکل بیان کر صحیح. رہا ہے؟ یہ پیغمبر خدا کے جملے ہیں، یہ کوئی ایسی کھیل مذاق نہیں ہو رہا ہے، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے. تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جو حجت خدا ہیں وہ کبھی بھی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں جس کے پاس ان کا سرمایہ ہوتا ہے. اور ان کا سرمایہ کیا ہے؟ کس لیے حضرت یوسف بنیامین کو بلا رہے ہیں؟ ہاں کیونکہ ٹھیک ان ہے، کی وہ ہے ولایت میں. کیونکہ ہاں یعنی اس ولایت سے وابستہ ہیں. تو یہی بات جو میں آپ لوگوں سے مسلسل عرض کر رہا ہوتا ہوں نا، کہ یہ بہت بڑی خام خیالی ہے کہ جناب ہم ہیں تو صحیح رستے پر، لیکن پتہ مرنے کے بعد چلے گا. یہ بہت بڑی خام خیالی ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یہاں سے کہ جو بات تو ولی یہاں سمجھ آ رہی ہے لیکن جی. تو امام زمان ایک علیہ ایک السلام، جملہ اس جگہ. امام زمان علیہ السلام جو ہے نا، جو بھی اس متاع ولایت کا حامل ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، یعنی اس کو اپنے سے دور نہیں رہنے دیں گے. یہی کام قرآن بھی کرتا ہے کہ جس کے پاس وہ سرمایہ خداوندی ہے، قرآن اسے اپنے آپ سے دور نہیں رہنے دیتا. جی جی بولیں. جی میں اس میں یہ کہا تھا جو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا کہ جنت جو ہے وہ وہ اس وقت تک کنفرم کسی کی نہیں ہے، آخر لمحے تک کنفرم نہیں ہوتی، کنفرم لیکن نہیں ہوتی. کنفرم نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت جنت آپ کے اندر نہیں ہے. خطرہ جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ کوئی ایسا عمل نہ اچھا کر کیا بیٹھیں یا ہمارے کردار میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے کہ بنی ہوئی جنت خراب ہو جائے. خطرہ اس بات کا ہوتا ہے جس کی طرف سے مومن کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مومن کو اپنی جنت نظر نہیں آتی یا خبر نہیں ہوتی اس کی، یہ بات نہیں. تو یہ بہت یعنی اس میں نا یہ بڑے خوبصورت یہ پہلو نکلتے ہیں اس کے اندر. تو آپ کو آ رہی بات سمجھ میں؟ بالکل صحیح یہ ہے. بہت اچھا پہلو ہے اس بہت میں. اچھا یہ پہلے. متانا کیا چیز ہے؟ متانا جو ہے نا، جیسے ولایت ہم نے کہہ دی. ہمارا سرمایہ متا ہے نا، سرمایہ سرمایہ ہمارا سرمایہ، بتا ہمارا. ٹھیک یعنی ہے، یہاں ہمارے پہ ہاں ٹھیک ہے. کس چیز کو یعنی کہ ہم نے یہاں پہ بنیامین کا کردار آیات میں نہیں دیکھا ہے ابھی تک، سوائے اس کے کہ وہ ان کے بھائی ہیں. تو کون سی صفات کو یہاں پہ اسپیسیفائی کیا نہیں گیا ہے؟ دیکھیں بالکل شروع میں اگر آپ جائیں، سورہ یوسف کے شروع میں آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ جملہ ملتا ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہم، ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے. شروع میں یہ جملہ ہے نا. ہم، صحیح ہے. تو بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کیوں نبی اگر کسی کو محبوب رکھے گا تو کیوں رکھے گا؟ نبی کی محبت ظاہری رشتہ داری سے بیونڈ ہوتی ہے. ہم،
یعنی بالکل صفات وہی جو کے بات ہم کہتے ہیں کہ جب رسول خدا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا غیر معمولی لگاؤ رکھتے ہیں، بلکہ ادب و احترام سے پیش آتے ہیں، تو یہ بیٹی کی وجہ سے تھوڑی ہے. یعنی ان میں وہ پوٹینشیل ہے پوٹینشیل جو کی جا بات کے نہیں ہے، وہ مقام و معیار ہے جو جناب انشاءاللہ یہ سیدہ کام ہے. کا مقام و معیار خدا کی بارگاہ میں ہے، اس کی بنا پر عزت و محبت ہے. ہاں نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو دو بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں بچپن میں ہی، تو ابھی تو شروع وہ سے بچے ہیں، ہاں ہی. ان سے کچھ ظاہر نہیں ہوا ہے، لیکن نہیں، آگے ہوگا ظاہر نہیں ظاہر. ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب کردار تو شروع سے ہی موجود ہوتا ہے نا. جو ایک انسان ہم، کا ایک رجحان ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی نظر تو بہت دور تک دیکھتی ہے، وہ ٹھیک. فقط ظاہر تک تو محدود نہیں ہوتی. تو اسی سے ہی ہم کو یہ بات پتا ہے کہ بنیامین بھی اسی راہ پر ہیں جس راہ پہ حضرت یوسف تھے. تو متاع کیا ہے؟ جس متاع کو امام لیں گے، جس متاع کو پیغمبر لیں گے، وہ آپ کا تعلق بخدا ہے، وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کا اخلاق ہے، پاکیزہ ہے. یہ ان کا سرمایہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے. صحیح ہے نا؟ یہ وہ سرمایہ ہے کہ جس کو کہہ رہے ہیں یہ میرا مال ہے جو اس کے پاس، اور جس کے پاس میرا مال ہوگا میں اس کے علاوہ کسی کو اخذ نہیں کرتا. ٹھیک، میں کسی اور کو اپنے پاس نہیں رکھتا، نہیں بلاتا. الا من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہمارا سرمایہ. کلیئر ہوئی یہ بات؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. پھر جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا سرمایہ جس کے پاس ہے، یا ہم اپنے حساب سے سوچ رہے ہیں، تو ہمیں نظر نہیں، کیسے آئے گا کہ سرمایہ نہیں. قرآنی تو بعد میں نظر آئے گا. میں اس کو متاع نہیں کہہ رہا. متاع قرآن اور اہل بیت وہ صحیح. فکر اور مزاج، وہ کردار ہے کہ جو انہیں محبوب ہے، جو ان کے مطابق ہے، جو اس ولایت الہی کے مطابق یہ ہے. باقی تو جب وہ آپ کو اخذ کریں گے تو جو اپنے معارف ہیں وہ تو بعد میں آپ کو عطا کریں گے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کو ہم ذرا دوسرے طریقے سے اپنے اینگل سے دیکھیں کہ اگر ہم، ہماری متا تو وہ ہے قرآن اور اہل بیت یا جو بھی ہے اللہ کے، اور اگر ہم اس کی جگہ کسی اور کو رکھتے ہیں تو پھر ہم ظالمین میں سے ہوئے. نہیں، یہاں پر ناخذہ کا ورڈ ہے نا، یعنی حضرت ہاں یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں میں اس کو اخذ کا مطلب ٹیک، ہاں ٹھیک گریب، ٹھیک، ہاں میں نہیں لوں گا اس کو، کہ نہیں یعنی لیں. میں اس کے علاوہ، یعنی جیسے ہم کہیں کہ بھئی اگر میں اس کو تھوڑا سا اور وہ کر دوں کہ امام اپنے حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یعنی امام آپ جا کے وہاں پر ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں جہاں پر جنرل پبلک ہوتی ہے، ہاں لیکن ان کے ساتھ آپ. لیکن جو ان کا حرم ہے، جو ان کا انر سرکل ہے، جو ان کے قریبی ہے، تقرب ہے، وہ نہیں ملیں گے. ان ناخذہ ہم اس کو اپنے قریب نہیں کریں گے. صرف کس کو اپنے ساتھ لیں گے، کس کو اپنے پاس بلائیں گے؟ جس کے پاس صرف اس کو کہ ہماری متاع جس کے پاس ہوگی، اس کی متاع نہیں، ہماری متاع جس کے ہماری پاس مدد. ہوگی. یعنی وہ چیز جو امام کو عزیز ہے، وہ چیز جو امام کو محبوب ہے، وہ جس بندے کے اندر ہوگی اسے اٹھائیں گے ہم، اسے اپنا بنائیں گے، اسے اپنا قرب دیں گے. اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے. یہ بات. تو یعنی کہ جیسے وہی جو زیارتوں میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی مأموریت ہے ضیافت اور اجارہ، جو ہاں دن بالکل. کی اس میں، یعنی یہ امام کی مأموریت ہے کہ جس کے پاس مال خدا ہو اس کی ضیافت کریں، اس کو اپنا پڑوسی بنائیں. یہ ان کی مأموریت ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ آیت بھی اس بات کو آپ کو ایکسپلین کر رہی ہے. تو وہی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو انسان بھی اس سرمایہ کو لے کر چلتا ہے کہ جو سرمایہ قرآن اور اہل بیت، اور سرمایہ قرآن اور اہل بیت کا مطلب ان کے معارف نہیں،
مطلب وہ چیزیں کہ جس کو وہ ویلیو دیتے ہیں، جو ان کی نظر میں ویلیویبل ہے، وہ ان کے سرمایہ، جو اپنے اندر اس چیز کو رکھتا ہے نا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن اور اہل بیت اس کو اپنے سے قریب نہ کریں۔ اس کی چند مثالیں سے کیا ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر؟ بہت یہ ہے کہ جتنے بھی بزرگان، آپ لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس بات کو فیل کرتے ہوں گے، اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک ولایت کا جو سایہ ہے اور اس کی خوشبو ہے اور ٹھنڈک ہے وہ زندگی میں آتی ہے، اور آپ کو ایک مطلب ایک پورا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک حالہ میں، ایک اورا میں، ایک احاطے کے اندر آپ آ جاتے ہیں، کہ جہاں پر آپ کی لائف، جو وہی جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دین کا مقصد کیا ہے، آپ کو بنانا، آپ کو بلڈ کرنا، پھر یہ پورا پروسیس آپ کو اپنے اندر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو آپ کی غلطیوں پر تنبیہ ہوتی ہے، آپ کو آپ کی غلطیوں پر بعض اوقات پنشمنٹ بھی ملتی ہے اگر ہم اس کو زیادہ پرسو کریں، آپ کو گائیڈنس ملتی ہے، آپ کو رستے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، جہاں سے آپ کے رستے رک رہے ہوتے ہیں وہاں سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، یعنی اوور آل آپ کے اندر ایک پرسنالٹی گروتھ جو ہے نا ٹورڈز خدا، آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اور جتنے بھی آپ بزرگان ہیں یا عرفاء ہیں یا علماء ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے نا، وہ سب آپ کو یہی بات بتائیں گے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چلی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات جی واضح ہوتی ہے، قبول کرتے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ مجھے یہ بھی بتا دیا کریں، آپ کہہ دیا کریں صاف صاف کہ بھائی نہیں، ہم یہ ہم، آپ کے کلیمز ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہے، جیسے ہم مثال نہیں کے طور پہ، ہم نہیں مانتے اس کو۔ ہاں جی نہیں جی سر، آ بہت رہی ہے سے، سمجھ، بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے۔ جی اس میں مثال کے طور پہ بہت سارے، اکثر لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے اور تقریباً ہر کسی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی چیز ہو، اور آپ قرآن کو کھولیں اس نیت سے، تو نارملی آپ کو اس میں وہ آیت مل جاتی ہے جو ایگزیکٹ آپ کی اسی چیز کو بتا رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی، آپ کو ہاں لگتا ہے یہ بھی ہوتا ہے۔ کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں لیکن یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ پھر یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اوور ڈو کرتے ہیں اور ازمپشنز کا، وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے، آپ لوگ بتائیں، اصل چیز کیا ہے جس پر نظر رکھنی ہے؟ آپ اپنی کی اپنی اپنا سب ذات میں اپنی ذات پہ کیا تبدیلی اور بلندی آپ کو نصیب ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اپنی ذات میں بلندی کے جو کچھ پیرامیٹرز ہیں وہ اس کو بھی سمجھ لیں۔ نمبر 1 کہ آپ کی جو آگہی اور شعور ہے زندگی کے حوالے سے، جو آپ کی نظر ہے اس میں کتنی گہرائی اور وسعت، یعنی زندگی کی حقیقتیں آپ کے سامنے کتنی روشن ہو رہی ہیں، یا آپ ہر جگہ پر وہی جو میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، ازمپشنز پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں، یعنی حقائق نہیں ہوتے، مفروضات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بہت بڑی تبدیلی انسان کے اندر واقع ہوتی ہے اگر وہ نظام حق سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس سے متصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نمبر 2 ہے، جو ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، وہ کہ انسان کی جو فوکس ہے یا بیس ہے وہ دنیا سے ہٹ کے آخرت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی انہیں بہت اہم تبدیلی ہے، کہ اگر یہ نہ ہونا تو آپ سمجھیں کہ نہیں، بات نہیں بنی ابھی تک، کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی واقع ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ جو ہے نا وہ اخروی ہو جائے گی بنسبت دنیاوی کے، یعنی آپ اپنی ہر چیز، ہر عمل یا جو بھی ڈیسیشن لیں گے نا اس کا حساب اپنی آخرت کی بنا پر کریں گے، نہ کہ فقط دنیا کی بنا پہ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو خدا کے ساتھ جو ذکر ہے اس کے اندر ایک حلاوت اور مٹھاس اور لذت وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ایونیوز ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی خدائی رستے پر آپ کے قدم مضبوطی سے، مطلب کسی کے لیے عبادت ہے، کسی کے لیے
حکمت ہے، کسی کے لیے معرفت ہے، مختلف راہیں، لیکن ان میں سے کسی نہ کسی پر انسان کے قدم مضبوطی سے جمتے ہیں، انسان آگے. یہ تمام کی تمام اصل نشانی ہے کہ جس سے آپ کو، کیونکہ جو نظام حق ہے اس کا بنیادی پرپس ذہن میں رکھیے گا، وہ آپ کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے اندر یہ ہم جو ہے نا، ہمارا دماغ وہ شعبدے اور کرامات میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا ہے کہ ہم وہ گھوم پھر کے وہیں چلے جاتے ہیں. یس. تو اس وجہ، اس لحاظ سے اس چیز کے مقابلے میں نا میری طرف سے ایک ورڈ آف کوشن کہ نہیں، یہ چیزیں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے ہر وقت یہ کہ آپ نے یہ قرآن. وہی والی بات ہے جو شروع میں آپ نے کی تھی کہ دعا قبول ہو گئی یا منت مانی تو پوری ہو گئی، تو وہ ہمارے لیے پھر معیار بن جاتا ہے کہ وی آر رائٹ. ٹھیک ہے، تو چلیں، مطلب یہ انشاءاللہ میں نے ایک بہت قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو میں اس کو یہی رکھتا ہوں کہ اس پہ غور کیجیے گا. یہ بہت اہم جملہ ہے کہ یہ لا بہت اہم معبود. چیز ہے. ہاں، جی. یہ بہت اہم ہو گیا ہے. حالانکہ بظاہر تو ایک عام سا جملہ لگ رہا ہے، لیکن اگر اس کو بہت سے دیکھیں تو بہت اہم ہے. ہم تو اس کو پڑھ کے ایسے نکل جاتے ہیں. انشاءاللہ آج یہیں تک ہی روکتے ہیں، پھر اگلی ٹھیک ہے. دفعہ بہت خدا کے عزم سے ملاقات کرتے ہیں. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، فی انشاءاللہ امان تعالیٰ. اللہ. خدا ضرور. حافظ. جزاک اللہ سر. حافظ. جزاک اللہ، سلامت رہیں امام کی ضمانت میں.